السلام علیکم دوستو۔ مجاہدین اور سلاطین اسلام کی اہمیت اپنی جگہ، ان کے قصے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عالم اسلام میں کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جو تلوار بازی اور جنگ و جدل کے ہنر سے تو واقف نہ تھیں، لیکن ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جن کے سبب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد دین اسلام سے روشناس ہوئے۔ ایسی ہی ایک ہستی ہیں ترکی کے صوفی شاعر اور درویش یونس ایمرے۔ یہ نام پاکستانی میڈیا کی زینت اس وقت بنا کہ جب پاکستان کے حالیہ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بعد پی ٹی وی پر ایک اور ترکی ڈرامہ نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور یہ ڈرامہ تھا یونس ایمرے عشق کا سفر۔ ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ نام بھلے ہی اجنبی ہو، لیکن یونس ایمرے نامی یہ صوفی شاعر وسطی ایشیا کے ممالک اور ترکی سمیت مشرقی یورپ کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ شاید مولانا جلال الدین رومی کو ترکی بلکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہوں، جن کی کتابیں سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود یورپ و امریکہ میں آج بھی بیسٹ سیلر بکس کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ترکی میں یونس ایمرے کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 700 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ صوفی شاعر یونس ایمرے مولانا رومی اور سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل غازی کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب تاتاریوں نے شہر بغداد کو اس کے خلیفہ سمیت دنیا سے اکھاڑ پھینکا تھا، مسلمانوں کی قوت و شوکت اور مسلمان فرما رواؤں کا وہ پہلے سا جاہ و جلال صرف قصے کہانیوں تک محدود ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف صلیبی افواج مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ تھیں۔ ایسے پر آشوب دور میں جہاں ارطغرل غازی اپنی تلوار اور زور بازو کی مدد سے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں تھے، وہیں یونس ایمرے نامی یہ ہستی اپنی محبت بھری شاعری اور خوش الحانی کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی جانب راغب کرنے میں گامزن تھی۔ عالم اسلام ہمیشہ سے دو طبقات میں تقسیم رہا ہے، ایک شریعت یعنی وہ لوگ جو علماء ظاہر کہلاتے تھے اور ظاہری علوم میں مہارت رکھتے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ طریقت یعنی صوفیہ کا تھا۔ یہ لوگ اہل باطن کہلاتے اور دنیا کی آسائشات کو ترک کر کے روحانی علوم کے حصول میں مشغول رہتے۔ یونس ایمرے کی زندگی بھی شریعت اور طریقت کے مابین گھومتی نظر آتی ہے۔ یونس ایمرے نامی ایک غریب اور مفلس انسان اپنی محنت اور علم کے ذریعے سرکاری قاضی کے عہدے تک جا پہنچتا ہے، جہاں اسے ہر وہ آسائش اور سہولت میسر ہوتی ہے جس کی اس نے زندگی میں کبھی تمنا کی تھی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو ظاہری اسباب پر یقین رکھنے والا یہ دنیا دار قاضی سرکاری عہدہ اور پر آسائش زندگی چھوڑ کر ایک فقیر کی درگاہ کا رخ کر لیتا ہے؟ اس فقیر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس کی دیگر خدمات انجام دیتا ہے۔ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا یہ انسان سارا ظاہری علم اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے حالات پیدا ہوئے جو شاعری کو گمراہی سمجھنے والا یہ کتابی بندہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہلاتا ہے؟ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں یونس ایمرے کی زندگی پر۔ 1238 عیسوی یونس ایمرے ترکی کے ایک گاؤں سارے کوئے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب کسان تھے، لیکن انہی دنوں اناتولیا میں پڑنے والے سخت ترین قحط نے یونس ایمرے اور ان کے خاندان کو روزی روٹی سے محتاج کر دیا۔ یونس ایمرے کا بچپن انتہائی محرومیوں اور غربت میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مولانا جلال الدین رومی اپنے عروج پر تھے۔ ترکی کے شہر کونیا میں ہر روز معرفت کی محفل سجتی اور ذکر کی گونج سے
در و دیوار لرزتے۔ ایسے دور میں تصوف سے بیزار یونس ایمرے دنیاوی علوم کے حصول میں مصروف اور ایک سرکاری عہدے کے لیے کوشاں تھے تاکہ اپنی خاندانی غربت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد یونس ایمرے نالی جان شہر کے قاضی مقرر ہوئے، جہاں عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی بدولت انہوں نے خوب شہرت حاصل کی۔ اور ایک دن کمرائے عدالت میں یونس ایمرے کی ملاقات ایک صوفی چرواہے تابتوک سے ہوئی، جو کسی جرم کے الزام میں قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں یونس ایمرے کی صوفی تابتوک سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا یونس ایمرے پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر صوفی تابتوک کی شاگردی اختیار کر لی۔ صوفی تابتوک نے یونس ایمرے کو سخت ترین مجاہدوں سے گزارا۔ آپ نے نہ صرف جنگل میں لکڑیاں کاٹیں بلکہ فقیر بن کر گلی گلی گاؤں گاؤں صدائیں بھی لگائیں۔ ان تمام آزمائشوں اور صوفی تابتوک کی رہنمائی نے یونس ایمرے کو ایسا خوش الحان اور شیریں گفتار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی باتیں سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جہاں مولانا جلال الدین رومی کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل اور صوفیوں پر مشتمل تھا، ان کی تحریریں اشرافیہ کی زبان یعنی فارسی میں ہوا کرتیں، تو دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے، ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اسی لیے وہ عوام میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے 1320 عیسوی میں وفات پائی۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا، ان کا کلام، نظمیں اور رباعیات سب سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ انہیں اپنی موت کے 780 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترک عوام کے دلوں پر راج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یونس ایمرے کی مقبولیت کا اندازہ ڈاک ٹکٹ، ترک کرنسی اور سکوں پر بنی ان کی تصاویر اور ترکی میں جگہ جگہ پر قائم ان کے مجسمے دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ان پر بنے ڈرامے کا سوال ہے تو شاید ہی اسلامی تصوف پر اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا شاندار ڈرامہ بنایا گیا ہو، تو اگر یہ ڈرامہ اردو ڈبنگ میں نشر ہو تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔